السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 جولائی 2019 کو میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم منہج صحابہ کے ماننے والوں کو یعنی جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں کو کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ منہج صحابہ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شاگرد، آپ کی زندگی میں آپ کا جو کچھ دیکھے عمل کرتے ہوئے، جو کچھ آپ کو سنے اور آپ کی زندگی کو لکھے، آپ کے حدیثوں کو یاد رکھے اور آپ کے خاص شاگرد بنے رہے ان کی زندگی میں اور آپ سے دل و جان سے محبت کرتے رہے، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا بھی امتحان لے لیا ان کے تقوی کے بارے میں، اور اللہ نے ان کو لقب دے دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو عقیدے اور جو اعمال تھے، قرآن اور صحیح احادیث پر جو وہ زندگیاں گزارے اور پھر وہ یاد بھی کرے قرآن و حدیث کو اور قرآن و حدیث لکھے بھی اور پھر اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو لکھائے اور پھر وہ سلسلہ جاری رہا قرآن و حدیث حفظ کرنے کا اور قرآن و حدیث لکھنے کا۔ تو یہ جو منہج ہے، منہج یعنی راستہ، منہج صحابہ جو کہا جاتا ہے، صحابہ کا راستہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 کے مطابق، تو اس راستے پر جو لوگ چلے ہیں ان کے عقیدے اور اعمال کو جو ہم اہل حدیث مسلمان بنائے ہوئے الحمدللہ، تو یہ اہل حدیث مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں آج کہ اس بات کا بھی، اس مسئلے کا بھی علم آپ لوگ رکھیے۔ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، ان کی گمراہی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ حزبیت سکھا رہے ہیں وہ ظالم لوگ، ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ عقیدے اور اعمال میں میرے جماعت اہل حدیث کے بھائی ہیں، لیکن تنظیمی مسئلے میں وہ لوگ حزبیت سکھا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو سچی توفیق دے توبہ کی۔ دیکھیے، جماعت اور جمعیت کا فرق بتا رہا ہوں، غور کریے۔ جماعت لکھنے میں کیسا لکھا؟ جماعت، جیم میم الف عین تا، جماعت، اور جمعیت، جمعیت لکھنے میں فرق ہے نہیں ہے؟ جماعت جمعیت عربی ورڈ ہے دونوں میں۔ جماعت کا انگلش میں ہوتا ہے گروپ اور سیکٹ۔ ایک اور میننگ ہوتا ہے جماعت یعنی 5 وقت با جماعت نماز پڑھتے ہیں نا فرض مساجد میں، تو اس کو کہتے ہیں کانگریگیشنل پریئرز، کانگریگیشن۔ تو جماعت گروپ اور سیکٹ، اور ایک میننگ ہے، یہ فرسٹ میننگ، یہ سیکنڈ میننگ۔ جماعت کو اردو میں کہیں گے گروہ۔ جماعت عربک ورڈ ہوا، یہ عربی، یہ انگلش، اور یہ اردو، یہ جماعت کا ہوا۔ جمعیت کا انگلش میں ایک سوسائٹی، دوسرا آرگنائزیشن، جمعیت عربی ورڈ ہے، انگلش میں سوسائٹی، آرگنائزیشن، اردو میں تنظیم۔ اردو میں کیا ہے؟ تنظیم۔ تو اس کا فرق سکھانا چاہتا ہوں۔ منہج اہل حدیث کے ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں، منہج صحابہ کا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، عقیدے اور اعمال کے لیے دلیل مانگتے ہیں اور دلیل کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنائیں۔ تو جماعت اور جمعیت کا فرق بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ جاہل قسم کے جمعیت کے مقلدین یہ کہتے ہیں
نئی سوسائٹی والوں کو یا نئی جمعیت اگر کوئی بنا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری جماعت کا ہے، جاہل ہے بیچارے، علم نہیں ہے، اور ان کے بڑے علم دے رہے بھی نہیں صحیح۔ جماعت الگ چیز کا نام ہے، جمعیت الگ چیز کا نام ہے، اور اس ٹاپک پر میں کسی بھی شخص سے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں کہ ثابت کر دو ایک ہے، بلکہ جماعت اور جمعیت ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں لکھنے میں بھی الگ ہے، میننگز بھی الگ ہے۔ تنظیم ہے، تنظیم اردو میں، جمعیت عربی میں، جماعت عربی میں، اردو میں گروہ۔ جماعت سے اگر کوئی بندہ نکل رہا ہے، نئے عقیدے نئے اعمال بنا رہا ہے، صحابہ کی جماعت سے اگر نکل رہا ہے، نئے عقیدے نئے اعمال بنا رہا ہے، تو وہ بہت بڑا گنہگار بن رہا ہے، الگ فرقہ بنا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے کون؟ احمد رضا خان بریلوی، اتر پردیش کے بریلی ضلع میں۔ انہوں نے ان کا ایک فرقہ بنا لیے، بریلوی فرقہ بنا ہوا ہے، لوگ جانتے ہیں، مشہور۔ کب سے ہے وہ؟ 1856 میں تو پیدا ہی ہوئے۔ ان سے پہلے 1833 میں مولوی قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، انہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنائے، تو دیوبندی فرقہ ایک ہے۔ کب سے ہے؟ 1833 میں تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب پیدا ہوئے۔ ایک اور فرقہ جماعت اسلامی 1903 یا 1908 میں پیدا ہوئے، مودودی صاحب، تو وہ الگ فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، الگ گروہ جماعت اسلامی کے نام سے۔ اور جماعت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ایک صحابی نے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بولے انک صاحب الحدیث، ایک صحابی دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے۔ دلیل کہاں ہے یہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلق افعال العباد نام کی کتاب میں حدیث نمبر 398 حسن لذاتہ سند کے ساتھ حدیث موجود۔ اہل السنہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث پہلی صدی ہجری کا نام ہے، اور قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتے عقیدے اعمال اس جماعت کے، جماعت اہل حدیث کے۔ تو جماعت اہل حدیث سے ہم فصیح الدین حیدرآبادی 2008 سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑے ہیں، کیونکہ پہلے ہم صوفیت کے فرقوں میں تھے، قرآن و حدیث سے دور تھے۔ اب الحمدللہ ہم 2008 سے قرآن اور حدیث کی جماعت، ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث ہی سنا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے، سلف صالحین اولیاء اللہ محدثین جو سمجھے وہی سمجھا رہے الحمدللہ۔ تو جماعت کے لیے میں کہوں گا کہ میں 100 میں سے 100% میں سے 100% میں جماعت کو مانتا ہوں۔ کس کو؟ جماعت۔ اس جماعت اہل حدیث سے اگر میں نکل جاؤں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور صحابہ کی جماعت میں سے نکل گئے جیسا ہوگا، اور جہنم ملے گی دوسرے فرقوں میں جاؤں گا، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے عقیدے اور اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے عقیدے اعمال ہیں۔ مجھے صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے، مجھے رافضیوں سے دشمنی کرنا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ سے، اور بہت سارے کفریہ چیز ان کے پاس ہے۔ مجھے دشمنی کرنا ہے قادیانی سے، مرزا غلام احمد قادیانی سے، جو اپنے آپ کو نبی بول کے ڈکلیئر کیا، اور اس کو ماننے والے آج کئی قادیانی لوگ ہیں، وہ کافر ہیں قادیانی۔ تو میں جماعت اہل حدیث یعنی صحابہ کی جماعت سے نکل کر XYZ گروپ میں اگر جا کے ان کے برے عقیدے، برے اعمال کو اپنا لوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، اللہ بچائے، آمین۔ تو میں جماعت اہل حدیث کا ہوں الحمدللہ، اور لوگوں کو جماعت اہل حدیث سے 100 میں سے 100% محبت کرنا سکھا رہا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث پر 100% جماعت اہل حدیث والے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جمعیت ہے، دیکھیے لکھنے میں بھی فرق ہے، میننگ میں بھی فرق ہے۔ جمعیت یعنی تنظیم۔ میں اگر کوئی 100% جمعیت میں سے آپ کتنا مانتے ہیں پوچھتے ہیں، تو میں کہوں گا جمعیت کو میں 5% ہی اہمیت دیتا ہوں۔ اہمیت 100 میں سے 5 اہمیت لکھ دیتا ہوں۔ میں جمعیت کو کتنی اہمیت دیتا ہوں، چاہے وہ
2004 کی جمعیت ہو یا 1980 کی جمعیت ہو یا پھر 2016 والی جمعیت ہو، اہمیت میں 100 میں سے 5% ہی اہمیت دیتا ہوں جمعیت کو، اور اس میں اہمیت میں جو دیتا ہوں جماعت کو وہ 100 میں سے 100۔ یہ آج ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ جاہل قسم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فصیح الدین جماعت کا نہیں ہے، دوسری جماعت کا ہے۔ ارے جاہلو، اللہ سے ڈرو اور علم حاصل کرو۔ تم جس کو فالو کر رہے، بلائنڈ فالو کر رہے، تم یعنی اندھے طریقے سے تم ان کی تقلید کر رہے ہیں کہ انہوں بول دیے وہی صحیح بولتے، غلطی میں ہو۔ عقیدہ سیکھ رہے تو دلیل کے ساتھ سیکھ رہے نا، قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ سیکھ رہے، عقیدہ سیکھ رہے تو قرآن اور حدیث سے ہٹے ہوئے نہیں نا۔ عقیدے میں ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ، اعمال میں بھی ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اعمال کرتے ہیں نا۔ یہ کتاب اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ کمپائل کی گئی جو کتاب ہے حدیث کی، یہ پہلی کتاب 93 ہجری میں جو امام مالک پیدا ہوئے 179 میں انتقال ہوا، اس لیے یہ کتاب کو لے کے بتا رہا ہوں۔ ایسی بہت ساری احادیث کی کتاب ہے اور جس میں صحیح سند والی، حسن سند والی جو حدیث ہیں اس کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدے اعمال بناتے ہیں۔ تو پوچھو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جہالت میں مت رہو، پوچھو جمعیت کا کچھ بھی اصل ملتا ہے کیا شریعت میں؟ کچھ بھی اصل نہیں ہے جمعیت کی شریعت میں۔ شیخ صالح الفوزان سے پوچھ لیجئے حفظہ اللہ، شیخ سعد السہیمی سے پوچھ لیجئے، شیخ وسیع العباس حفظہ اللہ سے پوچھ لیجئے۔ تنظیم ایک مباح چیز ہے، مباح۔ تنظیم بنانا، جمعیت بنانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ مستحب ہے، مباح ہے، مباح۔ تنظیم کتنے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ جو جمعیت ورڈ ہے اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں، اس پر غور کریے۔ جمعیت کیا صرف اہل حدیثوں کی ہے؟ جی نہیں۔ کویت میں جمعیت احیاء التراث ہے، ایک جمعیت کویت کی جمعیت احیاء التراث، دوسری جمعیت دبئی میں ہے جمعیت دار البر، تیسری جمعیت جمعیت الخیریہ سعودی میں ہے، کویت میں ہے، دبئی میں ہے اور سعودیہ میں ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا میں تو جمعیت القریش ہے، قریشی برادری نے اپنی ایک جمعیت بنائی ہے۔ انڈیا میں جمعیت علماء ہند ہے، دیوبندی لوگ اس کے جو ہے ذمہ دار ہے وغیرہ۔ تو جمعیت ورڈ یہ ایک تنظیم کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ ہے عربی لینگویج میں۔ تنظیم اردو میں ہے، عربی میں جمعیت ہے، انگلش میں سوسائٹی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جمعیت کے ذریعے سے تنظیمی کام ہوتے ہیں۔ اب کویت کی جمعیت احیاء التراث کو کوئی نہیں مانتے بولے تو کیا وہ نعوذ باللہ گمراہ فرقے میں ہو گیا؟ دبئی کی جمعیت دار البر کو میں نہیں مانتا ہوں بولے تو کیا وہ گمراہ فرقے میں ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے جتنے جمعیات ہیں، زمزم کے لیے بھی ایک جمعیت بنی ہوئی ہے، تحقیق کریے۔ جمعیت یعنی سوسائٹی، زمزم کے لیے بھی ایک سوسائٹی بنا دی گئی ہے، حرمین کے لیے ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، تنظیمی طور پر پورا کام انجام دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جمعیات مطلب سوسائٹیز مطلب تنظیمیں، یہ جماعت نہیں ہے، یہ جمعیت یعنی جماعت کے لیے بنائی گئی تنظیم ہے۔ اگر کوئی بندہ میں جمعیت کو نہیں مانتا ہوں بول رہا ہے اور میں جماعت کو مانوں گا بول رہا ہے، میں جماعت کو ہی مانوں گا صرف، میں کسی جمعیت کی ممبرشپ بھی نہیں لوں گا، نہ 125 روپے سال کے دوں گا، نہ ہی جو ہے 25 روپے مہینہ دوں گا، اور کوئی اور نہیں، میں کوئی پیسے نہیں دوں گا، میں کوئی جمعیت کی ممبرشپ نہیں لوں گا بول رہے کوئی بندہ۔ بس میں جماعت اہل حدیث یعنی صحابہ والی جماعت کے عقیدے سیکھوں گا، اعمال سیکھوں گا، جماعت اہل حدیث کے معاملات اخلاق حسنہ وہی سیکھوں گا، اور جماعت اہل حدیث کے علماء جو آج زندہ ہیں ہندوستان میں، سعودی عرب میں، دیگر ممالک میں، جماعت اہل حدیث کے علماء حق سے میں اپنا تعلق مضبوط کروں گا، جماعت اہل حدیث کے
مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا، جماعت اہل حدیث کے مدرسوں سے میں اپنا تعلق مضبوط کروں گا، اور میں جماعت اہل حدیث کو حق والی جماعت مانتا رہوں گا میری موت تک، صحابہ والی جماعت اہل حدیث ہے بلکہ کہتا رہوں گا لوگوں سے میری موت تک۔ یہ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے اور وہ ساتھ میں کہتا ہے کہ میں کوئی جمعیت کی ممبرشپ نہیں لوں گا اور میں کوئی جمعیت کو نہیں مانوں گا، ہوں گی ایک تنظیم، ہوں گے اس تنظیم کے کوئی ذمہ دار، میں ان سے دور رہتا ہوں، میں علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کر کے قرآن اور صحیح حدیث کا علم حاصل کروں گا، قرآن اور صحیح حدیث کے علم پر عمل کروں گا میری موت تک، تاکہ جنت مل جائے مجھے۔ یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو الحمدللہ وہ جماعت اہل حدیث کا ہے، اہمیت دے رہا ہے، 100 میں سے 100 اہمیت دے رہا ہے جماعت کو، اور دینا چاہیے 100% اہمیت جماعت کو ہی دینا چاہیے۔ تنظیم کے آج کوئی ذمہ دار ہے، کوئی نیک بنے بیٹھے ہیں اور بعض ان میں جو ہے برے بھی لوگ ہیں، فاسق قسم کے، فاجر قسم کے لوگ بنے ہوئے ہیں تنظیمی ذمہ دار، تو ہم ان سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے نا کہ ایک شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے جس کو وہ دوست بناتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی گالی دینے والے کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، کسی پر ظلم کرنے والے شخص کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، کسی پر جھوٹے کیسز کرنے والے کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، کسی کا مال غبن کرنے والے کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اللہ کی مسجد کے پیسوں کو غبن کرنے والے کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کے دوست سے اچھے عادات نہیں سیکھے گا بلکہ اپنے دوست کے اندر جو منافقانہ عادتیں ہیں وہی سیکھے گا۔ گالی دیتے ہیں اور جو ہے جھوٹ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ جو خصلتیں ہیں منافقوں کی، وہ ویسی خصلتوں والوں کو اگر اپنا دوست بنائیں گے تو وہ اسی کے اثر میں رہیں گے اور وہ بھی ویسے ہی بنے رہیں گے۔ اور صحیح آدمی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق عطر بیچنے والے کے قریب رہیں گے تو اس سے عطر ملے گا ہدیے میں، یا اگر عطر نہیں ملا تو وہ صرف اس کے ساتھ بیٹھنے سے جو خوشبو اس کو ملے گی عطر کی، وہ خوشبو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر لوہار کی بھٹی میں بیٹھیں گے، لوہار کو دوست بنائے ہوئے، اور لوہار سے جو اس کی بھٹی سے جو دھواں ملے گا وہ دھواں ملے گا، تو دوست بھی چنیے تو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی جہنم سے ڈرنے والا، ایک چہرے والے کو اپنا دوست بنائیے، دو چہرے والے کو اپنا دوست نہ بنائیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جماعت اہل حدیث کے بنے رہیے موت تک، جمعیت کو اہمیت زیادہ نہ دیجیے۔ میں تو جمعیت کو 5% اہمیت دیتا ہوں کیونکہ فساد زیادہ ہوتا ہے، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا گیا تھا سوڈان اور دیگر مقامات سے، امیر کہا جاتا ہے، امیر نہیں کہنا چاہیے، تنظیم کا صدر ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین والی حدیثیں تنظیم کے صدروں پر نہیں فٹ کر سکتے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ جہالت کر رہے ہیں اور اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ حدیث تو صحیح رہتی لیکن غلط مطلب، ان کے مطلب پرستی والا، مفاد پرستی والا مطلب لوگوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، امیر نہیں کہنا چاہیے، تنظیم کا صدر ہے تو صدر کہنا چاہیے، اور ان لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہو جو فسادی ہیں، جماعت سے جڑے رہو، یہی صحیح بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو فرق بتایا ہوں انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے اور جماعت کے ہو کر رکھیں گے۔ جمعیت سے اگر جڑ بھی رہے ہیں تو اس کو بہت کم ہی اہمیت دیں گے کیونکہ اس میں فساد ہے، اس میں فساد ہے۔ اور یہ شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تو بولے کہ پہلے خیر کی نیت سے جمعیت کا اعلان ہوتا ہے، بعد میں جا کے اس میں فساد ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے الحمدللہ جو تنظیم بنایا تھا ہمارے دیگر ساتھیوں کے مشوروں کے ساتھ، میں نے مطلب ہمارے ساتھیوں نے، تو وہ تنظیم میں اب تک فساد نہیں ہے الحمدللہ، چوری وغیرہ کچھ نہیں، کیونکہ ہم چندہ وغیرہ مانگے نہیں ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سے چلا رہے ہیں۔ اللہ حسین باعون صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارے بڑوں کو اللہ رب العالمین خوشیاں دے، محبوب قریشی صاحب وغیرہ کو اللہ ہمارے تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے مطابق ایمان و عمل، معاملات، اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔